बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मेरी आपसे मुलाकात जो है वो काफ़ी दिनों के बाद हो रही है क्योंकि मैं बड़ा मसरूफ़ रहा हूँ। तो इससे पहले उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख जो है आज डॉक्टर सलीम अख्तर साहब की किताब के हर बाब की जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो लेक्चर उर्दू या उर्दू के किसी इम्तिहान के जो ख्वाह लोग हैं वो उसकी तैयारी के लिए मेरी वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज जो है मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि उर्दू अदब की तारीखें, उर्दू अदब की तारीखें जो हैं उनका मैंने सिलसिला शुरू किया है। तो जो भी मेन और बुनियादी तारीखें हैं उनके जो अहम अहम सवालात हैं, ख़ास तौर पर इंटरव्यू और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके साथ जो है मैं शेयर करूँगा। तो आज जो है वो हम जो उर्दू की पहली तारीख जो है अव्वलीन तारीख इसे कहा जाता है वो आपसे शेयर करता हूँ। उनके अहम सवालात जो हैं हाईलाइटेड शक्ल में। तो वो तारीख जो है बगती तारीख क्या है जी? बगती तारीख। बगती तारीख के बारे में हम आज पढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप उर्दू अदब के दिलदादा हैं, उर्दू अदब की के लिए जो है ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, उर्दू के किसी तहरीरी इम्तिहान के लिए कोई तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। तो भक्ति तारीख के बारे में आज हम पढ़ते हैं। भक्ति तारीख, तो ये जिनके नीचे मैंने लाइनें लगाई हुई ये आपके साथ शेयर करूंगा कि भक्ति तारीख बुनियादी तौर पर संगलास मजहबियत के खिलाफ रूह का दाखिली रद्द अमल है। तो क्या है जी? भक्ति तारीख क्या है? संगलास संगलास मजहबियत के खिलाफ रूह का दाखिली रद्द अमल है। भक्ति तारीख के जज्बे से ज़ात किबरिया के आगे झुकने का नाम है। भगत तस्लीम और रज़ा से कुर्ब खुदाबंदी हासिल करता है और जज्बे की दाखिलियत से खुदा को अर्जी सूरत में मुंतकिल करके इसके आगे सरबसजूद हो जाता है। इस लिहाज से भक्ति तारीख का मज़हब जज्बाती जाविया पेश करती है। भक्ति तारीख, भक्ति का लफ्ज़ खासा पुराना है। नीचे देखें, भक्ति तारीख ने इस्लाम के असरात ज़्यादा कबूल किए हैं। क्या जी? इस्लाम के असरात ज़्यादा कबूल किए, हालांकि नाम से ये ज़ाहिर होती है कि हिंदुओं की तारीख है। भक्ति का इब्तदाई तस्वुर अगरचे हिंदुस्तान में मौजूद था। इसके बाद नेक्स्ट पेज है। तो पिछले समय पर पढ़ा है कि इस्लाम से पहले भी मौजूद था। तो भक्ति तारीख जनूबी हिंदुस्तान में शुरू हुई और इसका अव्वलीन अलंबरदार रामा नज है। रामा नज है। अव्वलीन अलंबरदार कौन है? रामा नज है। इसके बाद रामा नाज की तलीम सादा थी लेकिन उसने सिंसिक्रत ज़बान को वसीला बनाया और ज़ात पात की तमीज़ बरकरार रखी। सिंसिक्रत ज़बान को वसीला बनाया और ज़ात पात की तमीज़ बरकरार रखी। रामा नाज चूँकि आला ज़ात का हिंदू था इसलिए उसने ऊंची ज़ात के लोगों से हम कलाम होना पसंद किया। चुनाचे मसावात इंसानी की तलीम तो दी गई। क्या है जी? मसावात इंसानी की तलीम तो दी गई लेकिन इस पर अमल की सूरत नज़र नहीं आती। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जो अहम अहम सवाल है वो आपके साथ में शेयर करता जाऊँगा जो आपके लिए बड़े मुमद मुआवन साबित होंगे। तो इस सफ़े पर देखते हैं।
یہ ہے رامانند کے چیلوں میں سب سے زیادہ اہم بھگت کبیر ہے۔ رامانند کے چیلوں میں سب سے زیادہ اہم بھگت کبیر ہے۔ مذہبی لحاظ سے کبیر کی شخصیت خاصی متنازع رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک برہمن بیوہ کی ناجائز اولاد تھا اور انہیں ایک مسلمان جولاہے نے پالا پوسا تھا۔ اس کے بعد آگے ہے اہم سوالات بھکتی تاریخ کے بارے میں۔ کبیر آزاد فکر اور آزاد منش موحد تھے۔ انہوں نے کسی فرقے کو اہمیت دینے کے بجائے پریم اور محبت کے مذہب کو فروغ دیا۔ چنانچہ ہندو اور مسلمان دونوں فرقے ان کے معتقدین میں شامل ہو گئے اور ہر ایک کبیر کو اپنے مذہب میں شمار کرنے لگا۔ کبیر کے نظریات تو یہ نیچے چلتے ہیں۔ انہوں نے خدا اور بندے کے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ محبت قائم کیا اور بدی کے بجائے نیکی کی تلقین کی۔ کس نے جی؟ بھگت کبیر۔ تو بنیاد طور پر رہے ہم رامانند کا جو شاگرد تھا بھگت کبیر، اس نے پھر اس تحریک کو تقویت دی۔ بھگت کبیر نے ایک ایسی زبان میں شاعری کی جس کی ترقی یافتہ شکل بالآخر اردو زبان کی صورت اختیار کرنے والی تھی۔ چنانچہ مسٹر بوس نے کبیر کو اس زبان کا پہلا بڑا شاعر کہا ہے۔ مسٹر بوس نے کبیر کو اس زبان کا پہلا بڑا شاعر کہا ہے۔ اور بقول حافظ مامون شیرانی، کون حافظ مامون شیرانی؟ جنہوں نے پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا تھا۔ ان کی نظمیں اچھی خاصی اردو کہلائے جانے کی مستحق ہیں۔ تو کبیر نے ہندو اور مسلم تصورات کو متصادم کرنے کے بجائے انہیں باہم مدغم کر دیا۔ ان کی شاعری میں اردو اور فارسی کا امتزاج موجود ہے اور بعض ترجمے تخلیقی شان بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے نمونے کے طور پر ان کی شاعری۔ کبیر کی زبان اردو کے اس قدر قریب ہے کہ اسے آج بھی دشوار نہیں۔ تو یہ اس صفحے پر اہم سوال تھے بھکتی تاریخ کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہے جی، بھکتی تاریخ جنوبی ہند سے شروع ہوئی لیکن اس کی لپیٹ میں پورا بر صغیر آ گیا۔ کہاں سے شروع ہوئی جی؟ جنوبی ہند، یعنی جنوبی ہند کیا ہے جی؟ دکن سے شروع ہوئی اور اس کی لپیٹ میں پورا ہندوستان آ گیا۔ جنوبی ہند میں رامانند کی بھکتی تاریخ نے مقبولیت حاصل کی تھی اور اسے کبیر جیسا عوامی رہنما ملا تھا، مگر شمال میں یہ تاریخ اپنے اثرات گرو نانک کے ذریعے پھیلانے لگی۔ کس کے ذریعے؟ شمالی ہندوستان میں کس کے ذریعے یہ تاریخ اپنے اثرات پھیلانے لگی؟ گرو نانک کے ذریعے۔ اچھا جی، آگے کیا ہے جی بھکتی تاریخ کے بارے میں؟ بھکتی تاریخ کے دوسرے نامور شاعروں میں کیا ہے جی؟ دادو، چتینیا، میرا بائی، سنت تکارام، بھگت سورداس، ودیا پتی، چنڈی داس، نام دیو، پریم نند اور تلسی داس وغیرہ کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ یہ سب برصغیر کے مختلف خطوں میں پیدا ہوئے اور وحدانیت کا پریم کا پیغام اپنے علاقائی زبانوں میں لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ بھکتی تاریخ نے فرد کو سکون، اعتدال اور توازن کی فضا میں روحانی رفعت حاصل کرنے کا سبق دیا۔ اس تاریخ کا اساسی مقصد اخلاقی اور اصلاحی تھا۔ بھکتی تاریخ کی شاعری نے اس عورت کے جذبات کو سلگتی ہوئی زبان دے دی اور یوں گیت کو بالخصوص فروغ حاصل ہوا۔ یعنی کہ بھکتی تاریخ میں کس صنف نے زیادہ مقبولیت حاصل کی؟ گیت نے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، بھکتی تاریخ کی شاعری بحیثیت مجموعی عورت کی آواز ہے اور اس میں جہاں کہیں مرد کی آواز ابھری ہے، اس پر بھی نسوانیت، لہجے کی گنائیت اور جذبے سے ہم آہنگ رہنے کا رجحان غالب ہے۔ برصغیر کے ادبیات کو بھکتی تاریخ نے بڑی خوبی سے متاثر کیا اور فارسی، عربی اور سنسکرت کے مقابلے میں دیسی بولیوں کو اہمیت دی۔ بھگت چونکہ عوام کے دل میں اترنا چاہتے تھے، اس لیے ان کی شاعری میں نرمی، لچک، خلوص، محبت کی فراوانی ہے۔
اس شاعری کی ایک اور اہم خوبی کیا ہے جی؟ کیا خوبی ہے کہ اس کا خوبصورت آہنگ اور ترنم ہے۔ بھکتی طریق کے موسیقی چونکہ شجر ممنوع نہیں تھی، اس لیے ان شعراء کے گیت عبادات کا حصہ بن گئے اور لوگوں کے دلوں کو براہ راست تسخیر کرنے لگے۔ مجموعی طور پر یہ بھکتی طریقی کا نتیجہ تھا کہ جب اردو زبان تشکیلی دور سے نکل کر تخلیقی اظہار کا وسیلہ بنی تو اس میں اچھے ادب کے فروغ کے آثار نظر آنے لگے۔ چنانچہ مذہبی زاویے سے قطع نظر بھکتی طریق برصغیر کی ایک اہم ادبی طریق بھی شمار ہوتی ہے اور بعض محققین اسے اردو کی پہلی طریق بھی کہتے ہیں۔ تو آج تھی بھکتی طریق، تو بھکتی طریق کے بارے میں نے اہم سوال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس ویڈیو کو روک کر اس کے نوٹس بنائیں، اسکرین شاٹ لے لیں یا اس سے اپنی مرضی طرز کے سوال بنا لیں، تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کو لے کر، آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کو لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔